اورنگ آباد میں موجود ایک ایسے اللہ کے ولی جن کے جانماز کے نیچے سے سونا نکلا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اورنگ آباد میں موجود ایک ایسی ولیہ جن کے آستانے پر حاضر ہونے سے جو بے اولاد رہتے ہیں وہ صاحب اولاد والے بن جاتے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، ہم اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں اور ان ولی اللہ کے تعلق سے اور اس کرامت کے تعلق سے مکمل ہسٹری جان لیتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے دوستو، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم رضا قادری۔ جیسے کہ آپ میری خلد آباد شریف کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ایک اور درگاہ شریف آیا ہوا ہوں۔ دوستو، یہ درگاہ اورنگ آباد کے علاقے خلد آباد شریف میں موجود ہے، اور ان ولی اللہ کا مبارک نام حضرت مولانا شیخ منتجب الدین جرجری جربخش دولہا رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ لوگ فکری محبت سے آپ کو دولہا میاں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 657 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت شیخ محمود ہنسوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا نام حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بھائی ہیں اور 5 بہن تھی۔ بچپن ہی سے آپ یاد الہی میں مشغول رہا کرتے تھے، اور آپ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے حد پابند تھے، اور 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ نوافل اور تہجد گزار تھے۔ اور آپ کے حقیقی بھائی حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا آستانہ مبارک خلد آباد شریف میں ہی موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی، اور آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ظاہری اور باطنی علوم سے فیض یاب کیا اور آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے پیر و مرشد نے 700 اولیاء کرام کے ساتھ دہلی سے دولت آباد جانے کے لیے حکم دیا۔ آپ تیار ہو گئے، مگر جب آپ کو خیال آیا کہ میرے پیر و مرشد نے 700 اولیاء کرام کی ذمہ داری مجھے دی ہے، تو اس طویل سفر میں سب کی ضرورتوں کے لیے خرچ کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے کام کے لیے نکلے ہیں، اللہ اس کے اسباب پیدا کرے گا۔ جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے اور آپ اپنا مصلی پلٹاتے تو اس کے نیچے سے سونا نکلا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اس سونے کو اس سفر میں 700 اولیاء کرام کی ضرورت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اس واقعے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ زرزری جربخش کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو چلیے ناظرین، یہاں کی جو اور جانکاری ہے یہاں کے خدامین سے جان لیتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ناظرین، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، آپ جو بارگاہ دیکھ رہے ہیں یہ خلد آباد ضلع اورنگ آباد مہاراشٹر کے اندر ہے۔ آپ کا پورا اسم گرامی ہے حضرت خواجہ شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولہا رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جو ہے تو 675 عیسوی شہر ہاسی ہریانہ میں آپ کی ولایت ہوئی۔ آپ کے والد کا نام ہے حضرت محمد محمود ہانسوی، اور والدہ ماجدہ کا نام ہے بی بی ہاجرہ۔ اور آپ جو ہے تو چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ کا سجر نسب 11واں واسطوں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور آپ کا سجر طریقت 20 واسطوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ بہت کم عمر کے اندر حضرت خواجہ شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ آپ ان کے مرید بنے، اور ان کے پیر بھائی ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ آپ کو انہوں نے خلد آباد دکن کے اور آپ کو یہاں پہ روانہ کیا تھا 700 ولیوں کے ہمراہ۔ تو جب آپ دہلی سے دکن خلد آباد کی طرف تشریف لے کے آ رہے تھے تو آپ گئے محبوب الہی کے پاس اور کہنے لگے 700 لوگوں کے گزر اوقات کے لیے۔ تو محبوب الہی نے فرمایا، منتجب الدین آپ اللہ کے ولی ہو،
اللہ کے کام کے لیے نکلے اللہ اس کا اسباب پیدا کر دے گا. جب آپ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے مصلی پلٹاتے تھے نیچے سے زر نکلتا تھا. زر مطلب سونا. ماشاءاللہ. وہ 700 ولیوں کے حوالے کر دیتے تھے. اس میں وہ کھانے پینے کا انتظام ان کا گزر وقت اس میں ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زر سے نواز دیا تھا. اس کے لیے آپ کو زرزری زربخش کہتے ہیں. اور دولہا اس لیے کہتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی. جب آپ 700 ولی کے ساتھ میں آپ جب یہاں پہ تشریف لے کے آ رہے تھے تو آپ آئیں گے تو ان کے پیچھے 700 ولی تھے. تو محبوب الہی نے دیکھا مسکرایا کہ آج میرا منتجب الدین دولہا نظر آ رہا ہے. تو دولہا کا لقب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے آپ کو دیا. آپ نے اس سرزمین پہ جب یہاں پہ ختم رکھا تو پہاڑ پہ ایک کوئی شامخ مسجد ہے. وہاں پہ آپ 5 وقت نماز ادا کرنا. وہاں ایک حجر مبارک ہے. رات دن اللہ تعالیٰ کی وہاں عبادت کرنا. تو اس طریقے سے یہاں پہ آپ نے دین اسلام کا ڈنکا بجانے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے تھے. تو یہاں آنے کے بعد میں یہاں پہ ہر سماج کا لوگ آپ کے پاس میں جاتا تھا. یہاں جاتے تھے آپ شفاقت کا ہاتھ رکھتے تھے. ان کے کہیں بیمار رہتا تھا کوئی تو اس کو شفا ملتی تھی. کوئی دکھیارا جاتا تھا تو وہ ہنستا ہوا آتا تھا. تو ایسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے یہ اس سے نوازا تھا کہ جو بھی لوگ جاتا تھا تو ہر بگڑے کام بنتے تھے. تو آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کہا تھا کہ منتجب الدین اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں شفاقت کا ہاتھ دیا ہے. آپ کے حیاتی اور وصال کے بعد میں بھی شفاقت آپ کی در سے چالو رہیں گی. تو ماشاءاللہ آج بھی کہیں لوگ آتے ہیں اور اس کا فیض یہاں پہ جاری ہے. آپ کا وصال 709 ہجری میں آپ کا یہاں پہ وصال ہوا. وصال کے بعد میں پھر ان کے بڑے بھائی حضرت خواجہ شیخ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے. یہاں آنے کے بعد میں ان کے ساتھ میں 700 لوگ آئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہن مبارک مہم مبارک بھی آپ ہی کے ساتھ میں آیا. اس طریقے سے یہاں پہ 1400 ولی یہاں پہ اس سرزمین کے پر تشریف لے کے آئے. جب اس کا نام یہاں پہ برہان غریب رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کا یہ گنبد وغیرہ یہ جب تعمیر کیے تھے تو آپ نے برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روضے کے نام سے اس گاؤں کو بسایا تھا. تو یہ پہلے روضے کے نام سے جانا جاتا تھا. پھر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو آپ نے کہا یہ روضہ نہیں یہ خلد ہے. خلد کے میں نے جنت. تو آپ نے خلد آباد اس کا نام رکھا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے. تو خلد آباد کے نام سے یہاں پہ مشہور ہے. تو اس سرزمین کے اوپر 1400 ولی اس طریقے سے یہاں پہ آئے اور یہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوئے. جس کو جہاں حکم ملا وہ وہاں چلے گئے. اور ان کی والدہ ماجدہ بھی یہیں پہ ہے. ماموں وہاں ہیں. حضرت خواجہ شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولہا اور برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور ماموں ہیں خواجہ سراج الدین. دونوں بہن بھائی ہیں. یہاں پہ بھی آج بھی ایسی ایک کرامتیں چالو ہے. جو بچیوں کو رشتے وغیرہ نہیں آتے ماشاءاللہ وہ آتے ہیں یہاں دعا کرتے ہیں تو بچے اچھے سے اچھے خاندان میں ان کے رشتے ہو جاتے ہیں. اور دوسری ایک بات ہے دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. جس کو اولاد نہیں ہوتی ہے وہ یہاں آتے ہیں بڑی عقیدت سے ناڑا باندھتے ہیں تو ماشاءاللہ اولاد سے سرفراز ہو جاتے تو یہاں پہ خواجوں میں لا کے تولتے ہیں. یہ ابھی آپ کا 3800 سالہ نورس یہ مہینے میں چالو تھا. ابھی ختم ہونے کو آیا. یہاں پہ کئی ہزاروں کی تعداد میں بچے لا کے تولے ہیں اور کافی بھیڑ ہے کافی مجموعہ ہے. اور یہاں پہ ہزاروں عقیدت مند لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں اور اس کا فیض پاتے ہیں. تو مزارے ہے سامنے جو ہے تو حضرت خواجہ شیخ منتجب الدین زرزری زربخش دولہا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اور بازو میں آپ کے پیر بھائی ہے حضرت خواجہ خواج محمد. جب حضرت خواجہ شیخ منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تھا وصال کے بعد میں جب آپ کا دیدار کرایا جا رہا تھا آپ جو ہے تو 2 جسم ایک جان تھے. تو آپ کے وصال کے بعد میں پھر آپ کہنے لگے کہ منتجب الدین تم مجھے چھوڑ چلے گا. تو آپ کا بھی وصال ہو گیا تو دونوں کو آپ ہی کو ساتھ میں رکھا کرے دونوں کو ایک ساتھ ہوا کرتا ہے. آپ کا دونوں کا وصال ہو کے 738 برس ہو چکے. یہاں سے کچھ 2-5 منٹ کے فاصلے پہ یہاں حضرت شاہ رجو خطال حسینی محمد بندہ نواز گیسو دراز کے والد یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں. اور بندہ نواز کے بڑے بھائی ہے چندن حسنی صاحب بھی وہیں ہیں. اور اس کے باہر کے ہاتھے میں حضرت نصیر الدین پون پیک وہ بھی موجود ہے. اور حضرت کی 5 بہنیں حضرت پنج بیبیاں صاحبہ بھی وہیں پیچھے سرانے سے موجود ہیں. آپ جا کے وہاں کی بھی زیارت کریے انشاءاللہ اس کا فیض پائی. ماشاءاللہ ناظرین ابھی میں آپ کو لے کر آیا ہوں حضرت خواجہ زرزری زربخش دولہا رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اول کی بارگاہ میں. ماشاءاللہ دیکھیے استاد اول حضرت سید کبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیے اس میں سے ایک مزار ہے یہ والی ہو سکتی ہے بڑی والی یہ والی.
माशाल्लाह। देखिए इधर लिखा हुआ है सामने। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इन वली अल्लाह के दर्जात को बुलंद फरमाए और हम सब की तमाम परेशानियों को, आफतों को, बलाओं को मौला दूर अता फरमा, और जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद वाला बना दे मौला। और हम सब को इसी साल मदीना मुनव्वरा करबला मुअल्ला की हाज़री नसीब अता फरमा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का हिस्ट्री वीडियो ना देखा हो तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लें। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।